رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ درمیان میں کافی وقفہ رہا، ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا یہاں پہ جو مختلف نشستیں ہوئی ہیں، یہ اتفاق کہنا چاہیے کیونکہ ہمارے یعنی اس اعتبار سے اتفاق کہ ہمارے ارادہ اس طرح نہیں تھا، لیکن یہ کہ ہمارے جو یہاں کے لیے جو ایک نصاب ہم نے بنایا تھا جس طرح چل رہے تھے، تو اس ترتیب میں جہاد فی سبیل اللہ ہی کا موضوع آتا تھا۔ فرائض دینی کے جامع تصور کے بیان کرنے کے بعد پھر اگلا موضوع جہاد فی سبیل اللہ بنتا ہے۔ لیکن یہ جو بیچ میں وقفہ آیا یہ غیر ہمارے ارادے کے بغیر آیا، اور اس دوران جو ہے وہ فلسطین میں حماس نے جہاد جو ہے نا وہ اسرائیل کے خلاف اس کے آغاز کر دیا، اور اس کے تناظر میں رکھ کر دیکھا جائے تو پھر یوں لگے گا کہ جیسے یہ جو اس وقت کے حالات ہیں ان کے وجہ سے ہم نے یہ موضوع رکھا ہے۔ تو میں نے یہ آپ شروع میں وضاحت کرنی ضروری سمجھی کہ وہ خود بخود آ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ہمارا پہلے ہی سے ترتیب میں یہی موضوع بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت ہمارے سامنے آ جائے۔ جہاد کوئی نفلی عمل نہیں ہے، اور جہاد کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ جہاد کوئی اضافی عمل نہیں ہے۔ اضافی نفلی ایک ہوتا ہے، وہ بھی اضافی ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اضافی میں نے اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ ایک کام اگر 8 آدمی کر دیں تو باقی 4 کی طرف سے بھی ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا، کام ہی کرنا تھا، جتنوں نے کر دیا بس کام پورا ہو گیا۔ گھر میں جھاڑو دینا تھا، کسی ایک نے دے دیا تو سب کی طرف سے وہ صفائی ہو گئی، نہ ہو تو سب کے اوپر الزام آئے گا کہ بھئی گھر گندا ہے، اور اس گھر میں 7 آدمی رہتے ہیں، 7 کے 7 نکمے ہیں، ایک نے صفائی کر دی تو سب کے اوپر سے وہ الزام دھل گیا، کیونکہ جو چیز مطلوب تھی وہ ہو گئی۔ اس کو کفایت کرنا کہتے ہیں ہمارے جو بھی ایک اصطلاح، جیسے ہمارے ہاں بڑا عام تصور ہے جو نماز جنازہ کا کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ اچھا یہ مطلب صرف نماز پڑھنا ہی فرض کفایہ نہیں ہے، وہ سارا عمل فرض کفایہ ہے، یعنی بندہ فوت ہوا اس کو نہلانا دھلانا کفنانا، پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنا، پھر جا کے دفنانا، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی کام رہ جائے تو وہ جو اصل مقصود ہے وہ تو پورا نہیں ہوا۔ آپ نے جنازہ پڑھا اور بندہ دفن ہونے سے رہ گیا تو کیا گناہ نہیں ہوگا؟ تو جیسے جنازہ پڑھنا ہے ایسے ہی دفنانا بھی ہے۔ تو جو لوگ یہ کام کر دیں وہ پوری بستی کی طرف سے ان کا یہ کام ادا ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں فرض کفایہ۔ لیکن آپ سوچیں اگر وہ کام نہ کرے، کوئی ایک بھی نہ کرے، تو پوری بستی گنہگار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ گنہگار ہوگی۔ تو اب اس چیز کو سامنے رکھنے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام تصور یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ایک فرض کفایہ عمل ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فرض کفایہ عمل نہیں ہے، یہ فرض عین ہے، اس لیے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں یہ اسے فرض عین بنا رہی ہے۔ قرآن سورہ صف کی آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، تجارتن، ایک تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ اب ظاہر ہے دردناک عذاب آگے کھڑا ہو تو ہر کوئی چاہے گا کہ وہ تجارت آپ ہمیں بتائیں تاکہ میں اس دردناک عذاب سے بچ جاؤں، لہذا بتائی گئی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ اب آپ سوچئے دردناک عذاب سے ایمان کے بغیر کوئی بچ سکتا ہے؟ ایمان ہوگا تو بچے گا نا۔ تو یہاں صرف ایمان بیان کیا ہے یا ساتھ جہاد بھی بیان کیا ہے؟ تو آپ نے کہاں سے یہ بات نکال لی کہ ایمان ہو تو بچ جائے گا، جہاد نہ بھی ہو تو بھی خیر ہے؟
قرآن مجید نے تو دونوں باتیں بیان کی ہیں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو تو۔ یعنی ایمان ہے اور جہاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دردناک عذاب سے نہیں بچو گے، جہاد ہے اور ایمان نہیں ہے تو بھی دردناک عذاب سے نہیں بچو گے، دونوں ہوں گے تو دردناک عذاب سے بچو گے۔ یہ سمجھ آئی ہے اس بات کی آپ کو؟ اسی طرح ہے نا یہ آیت، باقی آپ جا کے خود بھی ترجمہ دیکھ لیجئے گا، میں نے آپ کو بتا دیا 10 11 12 نمبر آیات سورہ صف کی، چھوٹی سی سورت ہے، 2 رکوع ہیں، آپ جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو دوسری جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے، اس کا ایک تناظر ہے۔ تناظر کیا ہے کہ کچھ لوگ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے احسان جتایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بڑے یعنی آپ پر بڑا احسان کیا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کوئی کسی پارٹی میں شامل ہوتا ہے تو وہ گویا پارٹی لیڈر کے اوپر احسان ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، تو کوئی اس طرح کا ان کا ذہن تھا، تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم مسلمان ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جتلانا پسند نہیں آیا، تو اللہ نے فرمایا قالت الاعراب، یہ دیہاتی لوگ تھے، بدو، تو انہوں نے آ کے کہا قالت، یہ کہتے ہیں دیہاتی، آمنا، ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام لایا ہے۔ گویا کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ایمان اس کے دل میں گیا ہو۔ چنانچہ اگلی بات یہی آئی وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں جاگزی ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اگر ایمان مجمل کے الفاظ ذہن میں لائیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ تو یہ دو اس سے بتائے نا ایمان کے، ایک ہے اقرار باللسان اور ایک ہے تصدیق بالقلب۔ تو گویا جو ہم جج کر سکتے ہیں، جسے سمجھ سکتے ہیں، جس کی گواہی دے سکتے ہیں، وہ اقرار باللسان ہے۔ آپ نے گواہی دی، میں نے سنی، میں نے کہا یہ مسلمان ہو گیا۔ تصدیق قلبی ہے یا نہیں یہ تو میں نہیں جان سکتا، یہ کون جانے گا؟ علیم بذات الصدور جانتا ہے۔ لہذا کسی کے دنیا میں مسلمان ہونے کے لیے اقرار کفایت کرے گا، لیکن آخرت میں کامیابی کے لیے اقرار کے ساتھ تصدیق بھی درکار ہوگی۔ یہ بات بھی ٹھیک ہو گئی نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان کا دوسرا یہاں پہ نام رکھا اسلام، اور تصدیق بالقلب کا نام رکھا ایمان۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد اگلی جو بات آ رہی ہے کہ ایمان والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ اب ذرا ان الفاظ ترجمے پہ غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو بس وہ ہیں، یہ جو میں نے کیا نا بس وہ ہیں، یہ کیوں کیا؟ اسے کہتے ہیں کلام حصر۔ یہ جو انما آ گیا نا، یہ جملہ یوں بھی ہو سکتا ہے المؤمنون، مومن یہ مبتدا ہو گیا، آگے اس کی خبر آ جائے گی، اس کے اوپر جو انما داخل کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ کلام میں حصر ہو گیا۔ حصر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مفہوم بیان ہو رہا ہے وہ صرف ان کے اندر ہے، ان کے باہر نہیں ہے۔ اردو میں بھی ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی اگر فرض کریں کسی کا نام عبداللہ ہو تو میں کہوں عبداللہ ہی عالم ہے، آپ کو سمجھ آئی اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک عالم ہے، باقی کوئی بھی عالم نہیں ہے، باقیوں کے علم کی نفی کر رہا ہوں، میں صرف ایک آدمی کے علم کا اس بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں کہوں زید یا عبداللہ عالم ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ عالم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کوئی دوسرا عالم نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی عالم ہو سکتا ہے۔ تو جب انما داخل ہو گیا تو یہ حصر ہے، اس کا مطلب مومن بس وہ ہیں، اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ یہ مومن کی جامع اور معنی تعریف ہے جو اللہ خود کر رہا ہے، ڈیفائن کر رہا ہے اللہ کے مومن کون ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے۔
شک کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. تو جب کہا شک میں نہیں پڑے تو اس کا مطلب کیا؟ یعنی دل سے ایمان لائے. شک میں نہیں پڑے کا مطلب کیا؟ انہوں نے تصدیق قلبی والا ایمان تھا ان کا. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اپنے مال بھی پھر اللہ کے لیے لگائے اور اپنی جانیں بھی لگائیں. کیونکہ اگر وہ دل والا یقین ہو تو پھر خارج میں جہاد لازمی ہوگا. یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے. بہت بڑی بات ہے جو میں نے کہہ دی ہے یہ ایک جملے میں، لیکن ایسے نہیں کہہ دی ہے، کیونکہ یہ روایات ہیں اس کے پیچھے، احادیث ہیں. اکثر آپ نے جمعوں میں یہ بات سنی ہوگی، وہ حدیث پڑھی جاتی ہے، مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ. آپ کو اگر یہ حدیث زبانی یاد نہ بھی ہو تو الفاظ سے آپ ضرور مانوس ہوں گے. سن کے بھی بندے وہ کان میں، تو وہ دماغ میں الفاظ جو ہے نا ان سے ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے. جو کوئی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ اسے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کا استطاعت اس میں نہیں ہے کہ ہاتھ سے روک سکے، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے روکے، یعنی اسے برا کہے، منع کرے، روک ٹوک کرے، جو اس کے بس میں وہ کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، زبان سے روکنا بھی ممکن نہ ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں برا جانے. اچھا، یہ جو برا جانے ہے نا، یہ بڑا جو ہے نا ہومیوپیتھک قسم کا جو ہے نا لفظ بن جاتا ہے، میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے. یہ سمجھ لیں یہ برا جانے کیا ہے. یہ برا جانے یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ نشے کی عادت لت پڑ جائے اسے، آپ برا جانیں گے نا. یہ اس برا جاننے کے پیچھے اضطراب ہوگا یا نہیں؟ بے چینی ہوگی یا نہیں؟ بے کلی ہوگی یا نہیں؟ ایک فکر مندی ہوگی یا نہیں؟ ٹینشن ہوگی یا نہیں؟ یہ برا جاننا ہے. یہ برا جاننا بس ایسے ہی نہیں کہ وہ فلانا اچھا نہیں لگا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ایک برا کام ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، تو جو اضطراب، جو بے چینی، جو تکلیف آپ محسوس کریں گے، یہ وہ برا جاننا ہے. فَبِقَلْبِهِ، یہ مطلب ہے اس کا. تھوڑا سا اس پہ غور کر لیجئے. یہ تو اصل میں یہ جو ترتیب یہاں پہ آئی ہے، پہلے نمبر پر ہاتھ، دوسرے پہ لسان، تیسرے پہ دل، یہ ترتیب ہے اس کے مدارج کے اعتبار سے، یعنی اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے، دوسرا درجہ یہ ہے، تیسرا درجہ یہ ہے. عملی ترتیب یہ نہیں ہے. یہ کلیئر، اپنا تصور کلیئر رکھیں. عملی ترتیب یہ نہیں ہے. عملی ترتیب کیا ہے؟ برے کو پہلے آپ برا سمجھیں گے نا دل سے. عملی ترتیب یہ ہوگی، پہلے آپ دل میں برا جانیں گے، اور اس درجے میں برا جانیں گے کہ آپ اس کے خلاف بول لیں گے. صرف برا جان کے تو گزر نہیں جائیں گے، آپ اس کے خلاف بولیں گے. اور آج کے دور میں یہ بولنے والی استطاعت ہر کسی کے پاس ہے. یہ بولنے والی استطاعت تب جو ہے نا وہ بات ہو سکتی تھی جب بادشاہ کے سامنے بولو تو گردن اڑا دے، تو وہاں تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ میں بولنے کی استطاعت نہیں رکھتا. آج جب آپ کو کفر بولنے کی بھی اجازت ہے، ہمارے ملک میں الحاد نہیں پھیلایا جا رہا، دیریت نہیں پھیلائی جا رہی، تو آپ کوئی سچی بات نہیں کر سکتے کیا؟ آپ کو اظہار رائے کی آزادی ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے. تو جب آپ کے پاس یہ حق ہے تو اب ہر آدمی یہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس پر بولے. ہاں، کیا نقصان ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ کوئی ناراض ہو جائے گا، نقصان یہ ہوگا کہ کوئی آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا، نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی نکو مان لے گا، کوئی یہ سمجھے گا اے ملا مولوی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا نقصان ہوگا. تو اگر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، آخرت کے لیے بندہ اتنا نقصان بھی نہ اٹھا سکے تو پھر سمجھ آئی نا میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں. تو وہ آگے بات اور بھی کھل جائے گی. تو اب وہ دل میں برا جانا اگلا درجہ ہے، اس پر بولے، اسے روکے، روکنے کی کوشش کرے. اور اگر وہ اگلا سنے ہی نہ، ڈھیٹ ہو جائے، بے شرمی پہ اتر جائے، بہرے کانوں سنے، توجہ ہی نہ دے، اور پتہ ہے یہ چلے لیکچر دے کے چلا جائے گا، اس سے ہمارا کیا لینا دینا. مولوی صاحب آئے ہیں، تھوڑا دیر کان کھائیں گے، اس کے بعد اپنے دھندے میں لگ جائیں گے، ہم اپنے کام میں جتے رہیں، ٹھیک ہے، ہم کریں گے اپنا کام. اب وہ اگلا درجہ آتا ہے، اس کی اپنی شرائطیں، اس آخری درجے کی اپنی شرائط ہیں، وہ ہم آخر میں سمجھیں گے. لیکن ابھی میں نے چاہا کہ یہ ترتیب آپ کے سامنے آ جائے. درجے کے اعتبار سے فضیلت سب سے زیادہ اس کی ہوگی، اور نیچے آ کے تو یہ دل والا آئے گا. لیکن عملاً کیا ہوگا؟ عملی ترتیب کیا ہوگی کہ سب سے پہلے آپ دل میں برا جانیں گے. اچھا، منطقی بات بھی یہی ہے.
کہ کوئی برائی دیکھ کے ایک دم جو ہے نا ڈانگ نکال کے مار دینا، یہ تو عقل بھی اس کا تقاضا نہیں کرتی نا. عقل بھی یہ کہتی ہے پہلے سمجھاؤ. لہٰذا وہ ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی وہ فطری بھی ہے، منطقی بھی ہے، معقول بھی ہے اور عملی بھی ہے. اب آ جائیں ایک اور حدیث کی طرف. یہ ایک طویل حدیث ہے. اس کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں گزرا مگر اس کے حواری اور امت جو ہے نا وہ ہوتے تھے صحابی. الا کان لہو حواری اصحاب او حواریون، یا اصحابی ہوتے تھے یا حواری ہوتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلف. اچھا وہ جو حواری ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ. وہ جو اس کی سنت ہوتی تھی اس کو مضبوط پکڑتے. یہ اخذ کرنا جو ہے نا، یعنی اس کو پوری چاق و چوبند ہو کر اس پر عمل پیرا ہوتے تھے. یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ. اقتداء کرنا، مقتدی ہوتے ہیں نا، آگے امام پیچھے مقتدی، پیروی کرنے والا. تو وہ پیروی کرتے تھے اس کے احکام کی. جو نبی نے کہا یہ کرو وہ کرتے تھے، جو نبی نے کہا یہ نہ کرو وہ نہیں کرتے تھے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس کے مخلص ساتھی ہیں، اس کے تربیت یافتہ حواری یا صحابی. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف. ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آ جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شاید چوتھی نسل میں جا کے آتے ہوں. جیسے آپ نے فرمایا نا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو پھر اس کے بعد وہ والا کام شروع ہو جاتا ہے جس کا اب ذکر آ رہا ہے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون. جو تقریر کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، جو واعظ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، جو نصیحت دوسرے کو کرتے ہیں اپنے آپ کو اس سے بیگانہ رکھتے ہیں. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. اور کام وہ شروع کر دیتے ہیں جس کا نبی نے حکم نہیں دیا ہوتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدعتیں. بدعتیں شروع کر دیتے ہیں. امت میں بدعتیں رواج پا جاتی ہیں. کس میں؟ وہ نبی کی امت میں بدعتیں آ جاتی ہیں. جب یہ بدعتیں آ جاتی ہیں اب آئی وہ بات جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید، یعنی حدیث میں بھی تمہید آئی تو یہاں میں نے بھی آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مومن. جو ان سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن. جو ان سے جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن. اور جو ان سے جہاد کرے گا دل سے. اب وہ دل والا جہاد سمجھ میں آ گیا نا کون سا ہے؟ برا جاننے والا، وہ جو اس پہ تڑپے افسوس کرے وہ مومن ہے. اب دیکھیے اس حدیث کے آخر میں کیا تھا، میں نے وہاں چھوڑ دیا تھا فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ. تو اس کے بعد کیا الفاظ ہیں؟ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. یہ دل سے اسے برا جاننا سب سے کمزور ایمان ہے. آگے آپ منطق لڑا سکتے ہیں. جب سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ آپ دل میں برا جانیں تو جو دل میں بھی برا نہ جانے اس کا ایمان چھٹی. اچھا یہاں تک تو چلے ہم نے، یہ تو ہمارا قیاس ہے نا چھٹی. یہ تو ہم نے نتیجہ نکالا ہے نا کہ ایمان نہیں رہا اس کا. یہ جو حدیث ہے یہ خود بیان کر رہی ہے کہ اس میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. ایمان اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی. اب آپ سمجھ لیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور جہاد برابر ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ برابر ہو گئے. اور دونوں اصل میں نتیجہ کس کا ہے؟ ایمان کا ہے. ایمان اگر ہوگا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا لازمی نتیجہ ہے. ایمان اگر ہوگا تو جہاد فی سبیل اللہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اب یہ میں نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ یہ لازم و ملزوم ہیں، اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ لازم و ملزوم ہیں. لیکن اب آ جائیں دوسری چیز، یہ نقطہ سمجھ لیں کہ یہ کون سا ایمان ہے کہ جس کی نفی کی گئی ہے یہاں پر؟ ہاں، قلب والا ایمان. دنیا میں آپ کسی فرد کے کفر اور اسلام کا فیصلہ دل والے ایمان کی بنیاد پر نہیں کرتے، اقرارم باللسان کی بنیاد پر کرتے ہیں. یہ میں نے وضاحت اس لیے کر دی کہ ایک آدمی جہاد نہ کر رہا ہو تو آپ اسے کافر قرار نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ آپ اسے کافر قرار نہیں دے سکتے. آپ اسے جو ہے نا وہ دوزخی نہیں کہہ سکتے. یہ آپ کا کام نہیں ہے. وہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں جو علیم بذات الصدور ہے.
سینوں کے بیدوں سے واقف ہے. لیکن جب ہم تلقین کریں گے، جب ہم واز کریں گے، جب ہم نصیحت کریں گے، جب ہم سمجھائیں گے، تو اگر ہم آخرت کے لیے سمجھا رہے ہیں تو پھر وہ آخرت والی ساری باتیں بھی تو سامنے رکھنی ہوں گی. ہر بندہ اپنے بارے میں اب خود سوچے گا. میں دوسرے کے بارے میں فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تمہاری آخرت کا کیا بنے گا. اگر مجھے چنتا ہے آخرت کی تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ ایمان کے ساتھ جہاد لازم و ملزوم ہے. آپ میں سے جس کو چنتا ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے لازم و ملزوم ہے. ہاں، جب ہم اسلام کی بات کریں گے اس سطح کے اوپر کوئی کسی ہے یا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑا. آپ مسلمان ہیں، آپ جہاد نہیں کرتے تو بھی مسلمان ہیں. اب آ جائیں فرض کفایہ کی طرف. فرض کفایہ کا جو تصور ہے وہ جہاد کا، یعنی یہ جہاد کا ایک معنی کیا جاتا ہے، بلکہ اسی پر اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے قتال، جنگ. جہاد ایک وسیع المفہوم اصطلاح ہے، ابھی ہم اس پر بات کریں گے، لیکن قتال ایک محدود معنی رکھنے والی اصطلاح ہے. یوں کہہ لیں کہ جہاد جو ہے وہ عام ہے اور قتال خاص ہے. اور ہر جہاد قتال نہیں ہوتا، البتہ قتال لازماً جہاد ہوتا ہے. ہماری جو فقہ ہے اس میں جب جہاد کا لفظ آئے گا، خاص طور پہ جہاد فی سبیل اللہ، تو اس کا مطلب قتال فی سبیل اللہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ قانون سے بحث کرتے ہیں. وہ جب بھی بات کریں گے تو جہاد اور قتال ہم معنی کریں گے، لیکن جب ہم بات سمجھائیں گے تو ہم واضح کریں گے کہ جہاد اور قتال بالکل مترادف نہیں ہیں. جہاد وسیع المفہوم اصطلاح ہے اور قتال محدود معنی رکھنے والی اصطلاح ہے. قتال خاص ہے، جہاد عام ہے. جیسے ہر نبی لازمی نہیں کہ رسول ہو، لیکن ہر رسول لازم ہے کہ نبی بھی ہو. کوئی رسول نبوت کے بغیر رسول نہیں بن جاتا. لیکن یہ کہ نبی کتنے آئے ہیں جو رسول نہیں تھے. بعض لوگ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا بات کہتی. بھئی آپ نے یہ سنا ہے نا کہ 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء آئے ہیں اور رسول 313. تو یہ بات ہی کی ہے میں نے، کوئی اور انوکھی بات نہیں کرتی. تو یعنی رسول اب کیا ہوا؟ خاص، اور نبی عام. اسی طرح وہ پیچھے دو مسلم اور مومن، دیکھیں نا، جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلم ہو گیا. اب یہ تو ضروری نہیں کہ مومن بھی ہو، تو مومن خاص ہے، مسلم عام ہے. تو اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے یہ والی بات کہ جو جہاد ہے یہ اصطلاح عام ہے اور جو قتال ہے یہ اصطلاح خاص ہے، یہ جنگ کے لیے. لیکن جب ہم اپنی فقہی ٹرمینالوجی میں استعمال کرتے ہیں تو جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ مترادف ہیں. جہاں جہاں فقہ میں جہاد کا لفظ آئے گا وہاں اس کا مطلب قتال ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اور وہ چونکہ قتال ہر وقت فرض نہیں ہوتا، وہ تو جب اعلان ہوگا تو تب فرض ہوگا. لیکن ابھی جو ہم نے سمجھا یہ سارا، اس پہ تو یہ ہر آن فرض ہوتا ہے جہاد. تو جہاد ہر آن فرض ہے، فرض عین جہاد ہے. قتال فرض کفایہ ہے. اب آئیں کفایہ کی طرف بھی. تھوڑی سی وضاحت مجھے اس لیے کرنی پڑ گئی ہے کفایہ والی، کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حماس جو کچھ کر رہی ہے فلسطین میں تو وہ فرض کفایہ ادا کر رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا شاید ان دنوں میں یہ باتیں. یہ بات بالکل غلط ہے. کفایہ کا تصور کیا ہے؟ وہ کام مکمل ہو جائے، فرض کریں اسرائیل ختم ہو جاتا ہے، حماس جیت جاتی ہے، پھر فرض کفایہ ہوگا. کیونکہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. بیت المقدس جو ہے آزاد ہو گیا، یہ مقصد تھا، یہ گول تھا، یہ حاصل ہو گیا. جس جماعت نے کر لیا اس نے باقی سارے مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا. جب وہ فرض ہی نہیں پورا ہوا، آپ مغلوب کے مغلوب ہیں، غلام کے غلام ہیں، تو وہ فرض لٹکا رہے گا ساری امت کے اوپر. ان کا لڑنا معذرتاً الی ربکم کہلائے گا، فرض کفایہ نہیں کہلائے گا. یہ ایک علیحدہ اصطلاح آ گئی، یہ سورہ اعراف میں آئی ہے کہ جب وہ مچھلی پکڑنے والے، وہ جو نہیں ہفتے والے دن جو مچھلی پکڑتے تھے، تو ایک وہ تھے جو پکڑتے تھے، ایک وہ تھے جو انہیں منع کرتے تھے. اب دیکھیں نا، انہوں نے وہ کام شروع کر دیا تھا، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. جب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا تو دو لوگ وہ تھے کہ جن میں سے ایک وہ کام نہیں کرتے تھے، خود نہیں کرتے تھے، لیکن انہیں منع نہیں کرتے تھے. ایک وہ تھے جو انہیں منع بھی کرتے تھے. تو جو منع نہیں کرتے تھے انہوں نے منع کرنے والوں سے کہا کہ تم انہیں کیوں منع کرتے ہو؟ یہ تو ہلاک ہوں گے، یہ تو سننے والے ہیں ہی نہیں، انہوں نے تو آنکھیں کان بند کر لیے ہیں، بات پر توجہ ہی نہیں دیتے، تو تم کیوں انہیں منع کر رہے ہو؟ کوئی فائدہ نہیں انہیں منع کرنے کا. انہوں نے جواب دیا، معذرتاً الی ربکم، ہمارے سمجھانے سے یہ باز تو نہیں آئیں گے، لیکن ہم اپنے رب کے حضور جا کے اپنی معذرت پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم نے پوری جو استطاعت تھی وہ لگائی تھی ان کو سمجھانے پر، یہ باز نہیں آئے تو ہم کیا کریں؟
تو اب یہ ہے معذرتن الی ربکم کہ کوئی ایک گروہ اگرچہ کہ کامیاب نہ ہو پائے لیکن اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کر رہا ہو تو اس گروہ کی معذرت جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. یہ معذرت ہے, یہ فرض کفایہ نہیں ہے. فرض کفایہ وہ ہے کہ جب آپ اچیو کر لیں, مقصد حاصل کر لیں, تو جتنوں نے اچیو کر لیا باقیوں کی طرف سے کفایت کر گئے. تو یہ اگر نقطہ کلیئر ہو گیا ہو تو ہم آگے چلتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ اس تفصیل کے ساتھ کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جہاد کتنی اہم اصطلاح ہے, میں یہ اب تکلیف دہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دنیا کے اعتبار سے یہ بدنام زمانہ اصطلاح بن گئی ہے. مجھے اس سے پہلے ایک دفعہ ایک اور مسئلے پہ خاصا دکھ ہوا. آپ کو پتہ ہے نا ایک وہ سکینڈل آیا تھا, مزاربہ سکینڈل. اب آپ میں سے اکثر نہیں جانتے ہوں گے کہ مزاربہ کیا ہے. میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ مستقبل میں اگر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے اور بینکنگ سسٹم چلتا ہے تو وہ جس اصول پر چلے گا وہ مزاربے کا اصول ہے, اور کوئی اصول نہیں ہے کہ جس پر آپ بینک کو چلا سکیں. اتنی اہمیت ہے اس کی. اب وہ مزاربے کے بارے میں عام تاثر کیا بنا وہ میں آپ کو, وہ جو دکھ مجھے ہوا وہ میں بتا رہا ہوں. پبلک سروس جو فیض آباد سے ادھر بھی گاڑیاں آتی ہیں, ہماری طرف بھی جاتی ہیں, وہاں پہ میں کھڑا تھا تو وہ دو ڈرائیور آپس میں بحث کر رہے تھے, میرا نمبر ہے تیرا نمبر ہے. تو وہ جو جس طرح کی ان کی لڑائی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا اب تو میرے ساتھ مزاربہ نہ کر. پہلے تو مجھے سمجھ ہی ہے, مزاربے کا لفظ میرے کانوں سے ٹکرایا, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, مزاربہ بیچ میں کدھر سے آ گیا. پھر جا کے مجھے سمجھ آئی کہ یہ 420 فراڈ کے معنی میں استعمال کر رہا ہے مزاربے کے لفظ کو. تو اب یعنی یہ دین کے الفاظ جو ہے نا یہ اس طرح بدنام ہو جاتے ہیں. کراچی میں خلیفہ نائی کو کہتے ہیں. انگریزوں نے جان بوجھ کے دیکھے نا وہ جو آپ کا نشان تھے, جیسے وہ بڑے کلا, جو بڑے سردار لوگ کلا پہنا کرتے تھے, انہوں نے اپنے خانساموں کو پہنا دیے, دربانوں کو پہنا دیے, بےزتی کرنے کے لیے پہنا ہے نا. تو ہماری اصطلاحات کے اندر بھی یہ ساری گڑبڑیں ہوئی ہیں. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جہاد کو بھی بدنام کیا گیا. اور کس نے کیا؟ ہم نے کیا. یہ اس کا الزام آپ غیروں پر نہیں دے سکتے. ہاں غیروں نے اس کا ڈھنڈورا پیٹا, ہم نے تھوڑا کیا, انہوں نے بہت کر کے دکھایا, لیکن رائی ہماری تھی جس کا انہوں نے پہاڑ بنایا. بات ہم نے کی جس کا پتنگڑ بنا. غلطی ہماری تھی جس کو انہوں نے پورا ایک غلطان بنایا. تو یہ بہرحال یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے. یہ ہمارے جب ہم سپر پاور تھے, یہ اس دور سے چلی آ رہی کہانی. اب آپ دیکھیں نا جہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے, آگے میں وضاحت کروں گا. اعلاء کلمت اللہ, اللہ کا کلمہ سربلند کرنا. محمود غزنوی نے 17 حملے ہندوستان کے اوپر کیے, 17 حملے کیے. آخر غالب آ گیا, اور 1206 میں تخت دہلی پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی. 1206 ہی تھا نا, اسلام آیا. اور اس میں سب سے عظیم سلطنت جو تھی وہ اکبر کی تھی, اکبر دی گریٹ, اور وہ دین اکبری لے کے آ گیا. یہ ساری جو جنگ و جدال ہوا تھا یہ اسلام کے لیے ہوا, لیکن یہ کہ اس سب کا جو بھی آپ بوجھ کس کے اوپر آیا, اسلام کے اوپر آیا. اب میں آپ کو یوں سمجھاؤں, اگر وہ ان حملوں کے نتیجے میں وہ نظام قائم ہو جاتا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں قائم کیا تھا, تو اگر مصری مسلمان ہو گئے, افریقی مسلمان ہو گئے, ایرانی مسلمان ہو گئے, تو کیا ہندوستانی نہ مسلمان ہوتے؟ میری بات کی سمجھ آئی نا؟ اسلام کے اندر تو اتنی کشش ہے, اتنی اس کے اندر اتنی وہ جو اللہ نے برکت رکھی ہے کہ وہ اگر اپنی آن بان شان کے ساتھ وہ نظام آئے, لوگ اپنے والہانہ انداز میں جا کے قبول کرتے ہیں. اب آپ یہ بھی سوچیں, مکے میں رہنے والے مشرکین جو لڑتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جب سورہ توبہ کی وہ آیات آ گئی کہ اب اس کے بعد تم مکے میں رہ نہیں سکتے, انہوں نے ہجرت اختیار کر لی اپنے کلمے کی خاطر. وہ جو بھی ان کا کلمہ شرک کا کلمہ تھا اس کی خاطر ہجرت اختیار کر لی. لیکن یہ اسلام کی برکتیں تھیں جنہیں دیکھ کر وہ واپس آ کے مسلمان ہوئے. ایرانی جو مسلمان ہوئے وہ مفتون ہونے کی وجہ سے تو نہیں ہوئے.
اب مسلمانوں نے آ کے ان پر خراج نافذ کیا، لیکن وہ خراج کی مجموعی مالیت اس سے یعنی عشر عشیر تھی اس کا جو ان سے اپنے حکمران ٹیکس لیتے تھے۔ مسلمانوں کا طرز حکمرانی، ان کا عدل، ان کی مساوات، ان کے جو ہے للہیت، خدا خوفی، اس سے متاثر ہو کے یہ سارا ایران جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اگر ایسے حکمران ہندوستان میں آئے ہوتے تو کیا سارا ہندوستان نہ مسلمان ہوتا؟ تو جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ اسلام کے لیے ہوتا ہے، کسی کی شخصی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کسی قبیلے کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کسی برادری کی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو ہمارا 1000 سال ایسا گزرا ہے کہ جس میں ہم نے جیسے ایک ہوتی ہے نا استبدادی طاقت، اس طرح کیا، تو اس کا الزام کس پہ جائے گا؟ اسلام پر جائے گا۔ سارا وہ بوجھ کس پہ آیا؟ اسلام۔ یہ مزاربے کا بوجھ کس پہ گیا؟ فراڈ کس نے کیا؟ وہ ہم جیسے مطلب جن کی صورتیں مسلمانوں والی تھی، فراڈ انہوں نے کیا۔ بدنام کون ہوا؟ اسلام۔ اسی طرح جب آپ نے ظلم کے ضابطے جاری کیے جہاد کے نتیجے میں، تو بدنام کون ہوگا؟ اسلام۔ اس کے بعد اب آگے آئیے، یہ جو کچھ ہمارے دور میں ہوا ہے، آپ کسی بھی عالم دین کے پاس چلے جائیں، انہیں کہیں جی آپ مجھے جہاد کی شرائط سمجھائیں۔ جب آپ جہاد شروع کرتے ہیں، آخر اسے دیکھیں نا، نماز پڑھنے کی شرائط ہیں یا نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ہیں یا نہیں ہے، تو جہاد کی بھی کوئی ہیں یا نہیں ہے، ہوں گی۔ آپ جا کے ان سے خود پوچھئے کہ جہاد کی شرائط مجھے سمجھائیں۔ سب کے نزدیک متفقن علیہ بات ہے، ایک امیر کے تابع جہاد ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں 1800 علماء نے مل کر جو فتویٰ دیا تھا آج سے کوئی 10 سال پہلے، کہ مسلمانوں کی ریاست کا جو ذمہ دار ہے وہ جہاد کا اعلان کرے گا، کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں جہاد کا اعلان نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں، ایک تناظر آج ہے، ایک تناظر اصولی کتابی ہے۔ کتابی تناظر کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ذرا اپنے آپ کو لے چلیں صلح حدیبیہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1800 لوگوں کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ سے عازم سفر ہوئے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر جا کے آپ رک گئے ہیں، گفت و شنید کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ مسلمانوں میں بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ جنگ ہو جائے، ان کا بڑے وہ ناراض ہوئے کہ صلح کیوں ہوئی ہے۔ اور مشرکین میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو جائے، لیکن مذاکرات شروع ہو گئے۔ ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں، مسلمان تو ڈسپلنڈ ہیں، حضور کے حکم کے مطابق تلواریں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین تو ڈسپلنڈ نہیں تھے۔ ان کے بعض لوگ آ کے مسلمانوں کو چھیڑ رہے تھے، شرارتیں کر رہے تھے۔ کیوں کر رہے تھے؟ یہ ذرا آپ ہمارے علاقے میں نا بعض کا جھگڑا ہو جاتا ہے، گاؤں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو محلے میں کسی میں جھگڑا ہو گیا، بڑے بڑے آ کے گھر میں بیٹھتے ہیں کہ جی صلح صفائی کریں، تو جو نوجوان ہوتے ہیں وہ باہر لڑائی چھیڑ دیتے ہیں۔ کئی دفعہ اندر بیٹھے لوگ صلح کر رہے ہوتے ہیں، باہر قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ کام صلح حدیبیہ میں آ کے مشرکین نے شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے کوئی جوابی قدم نہیں اٹھایا، حضور کے حکم کے مطابق وہی کفو ایدیکم کے انداز میں ڈسپلنڈ بیٹھے رہے۔ اس کو اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر اللہ نے سکینت اتاری۔ یہ سکینت، یہ جو صبر ہے، یہ جو حوصلہ ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھ۔ تلوار ہاتھ میں ہو، بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہو، خام خواہ بندے کا دماغ گھوم جاتا ہے، جیسے آج کلاشنکوف ہاتھ میں ہو یا ہینڈ گرنیڈ ہو یا یہ کہ جیکٹ پہنی ہوئی ہو، تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر انج تے انج ہی صحیح، لیکن وہاں کسی نے نہیں کہا انج تے انج ہی صحیح۔ حکم محمد رسول اللہ دیں گے تو اگلا قدم اٹھائیں گے، نہیں دیں گے تو یہ بیٹھے ہوئے، اور دیں گے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جب تک دیں گے نہیں تو آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ ڈسپلن تھا اس جماعت کا، اور اللہ نے کہا کہ اگر جنگ ہوتی تم ہی جیتتے، لیکن ہم نے جنگ روک دی۔ وہ کیوں روک دی وہ چلیں، وہ اگر موقع ملا تو اس کی طرف بعد میں آؤں گا کہ وہ کیا حکمت تھی۔ فتح مسلمانوں ہی کی ہونی تھی، لیکن اس موقع پہ ابھی روک دی اللہ نے، اس کی کیا حکمت تھی وہ علیحدہ ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں اس چیز کی طرف۔ یہی وہ شے ہے کہ جو اس فتوے میں آئی ہے، جسے پیغام پاکستان کا عنوان دیا گیا ہے، لیکن اب اس پر میرا دل بھی نہیں ٹھکتا، مطلب میں اس فتوے پہ مطمئن نہیں ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصولی موقف وہی ہے، میں مطمئن نہیں ہوں، باوجود اس کے کہ میں چاہتا ہوں وہی بات ہو جو انہوں نے کی ہے۔ کیوں نہیں؟ اچھا، عام باقی کوئی جوشیلا آدمی کیوں مطمئن ہوگا اس پر؟ وجہ کیا ہے؟
آج ہمارے حکمران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی غیرت اسلام کے لیے نہیں رکھتے. یہ مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ غیروں کو ڈالروں کے عوض بیچ دیتے ہیں. ہم ایسے حکمرانوں کے اوپر کیسے اعتبار کر لیں کہ ہم جہاد والا معاملہ بھی ان کے سپورٹ کر دیں؟ چلیں نہ کریں، مطلب اس وجہ سے نہ کریں. اگرچہ کہ ہم نے حکومت انہی کے سپورٹ کی. ہاں، ہمارے سارے خارجہ امور وہ چلائیں گے، ہمارے سارے داخلہ معاملات وہ دیکھیں گے، ہمارے سارے قانون سازی وہی کریں گے. اس پر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ ہم ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں گے. لیکن جہاد والا مرحلہ ہم ان کے حوالے نہیں کر سکتے. یہ میرا بھی تضاد ہے نا، یہ ہم سب کا تضاد ہے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں تو پھر ہم انہیں موقع کیوں دیتے ہیں؟ تو اگر باقی معاملات میں سمجھ لیے ہمارے ہیں تو پھر جہاد کے معاملے میں بھی سمجھ لیں. لیکن جس کے اندر ایمان ہو تو اس کا مسئلہ ہے. تو اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ پھر دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا طریقہ میں اور آپ فیصلہ کرنے والے نہیں ہو سکتے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھیں، جیسے ابھی بیٹھے تھے سارے، یہ کیا نام ہے ادھر کنونشن سینٹر میں، ابھی 3-4 دن 6 دن ہفتہ پہلے کی بات، بدھ والے دن بیٹھے تھے. ہفتہ نہیں، ابھی 6 دن ہوئے. بدھ والے روز سارے بیٹھے. وہاں مفتی اعظم پاکستان بھی تھے، انہوں نے وہاں اعلان کر دیا ہے جہاد کا. تو یا تو پھر یہ طریقہ ہو کہ چلیں کوئی جو آپ کے مذہبی پیشوا ہیں وہ مل کر متحد ہو کر متفق ہو کر وہ کریں. یہ ایک علاقے میں جہاد کرنے والی 10 جماعتیں یہ مسلمانوں نے صرف تاریخ میں اس دور میں آ کے دیکھی ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. یہ شرط کیا ہے؟ بنیان مرصوص. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. سیسا پلائی دیوار بن کر، چھپ کر کے بھی نہیں، سیسا پلائی دیوار بن کر میدان میں کھڑے ہو کر. مین جو جسے کہتے ہیں نا، جو آپ کا جو بڑا جہاد ہے، سواد اعظم کا جہاد ہے، وہ یہ ہے. اس میں کوئی ٹولی کہیں آپ نے حملہ کر چھاپا مار کاروائی کے لیے بھیج دی، کوئی جو ہے نا کسی نے جا کے شب خون مارا، یہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی ساری اسٹریٹجی ہی شب خون مارنے کی ہو، یہ تاریخ اسلام اس سے خالی ہے. ہاں، اس سے آپ کو سبائی یہ کچھ کرتے ملیں گے، یہ کچھ کرتے. بلکہ قرآن مجید نے یہ الزام تو لگایا یہودیوں کے اوپر، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر. یہ تم سے جنگ نہیں لڑیں گے مگر کہیں جو ہے نا جمیعاً مل کر، یہ بنیان مرصوص بن کے نہیں لڑیں گے. الا فی قری محصنۃ، محصور ہو کر قلعے کے اندر، جس میں داخلہ انہیں لگے کہ یہ نہیں داخل ہو سکے، وہاں لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آمنا سامنا نہیں ہوگا. او من وراء جدر، یا کہیں پیچھے چھپ کر کوئی جو ہے نا، اس زمانے میں جو پتھر پھینک دیتے تھے، تیر پھینک دیتے تھے، نیزہ پھینک دیتے تھے. آج تو یہ ہے کہ کوئی راکٹ پھینک دیتے ہیں، کوئی گولا پھینک دیتے ہیں، کوئی دستی بم پھینک دیتے ہیں. تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. آ کے کھڑے ہو کے جم کر سیسا پلائی دیوار بن کر لڑیں، یہ مسلمانوں کی شان تھی، وہ ایمان. اگر یہ شرط پوری نہیں ہو رہی تو آپ کو لڑائی کی اجازت نہیں ہے. ایک استثناء ضرور ہے، وہ ابو جندل اور ابو بصیر کا، لیکن یہ کہ وہ کوئی یعنی وہی مین سٹریم جہاد تو نہیں تھا. وہ 2 مجبور آدمیوں کا معاملہ تھا کہ جو مکے والوں نے ایسی پابندی لگا دی تھی کہ یہ 2 اشخاص جو ہے نا یہ ہمارے بندے ہیں، ہم انہیں واپس لے کے جائیں گے، جیل میں ڈکیں گے. اب وہ مدینے میں آتے تو مدینہ تو اب دیکھیں یہ ہوتی ہے ریاست، اگر معاہدہ ہے تو ہم اپنے شہری دینے کے پابند ہیں، دیں گے. اگر وہ آپ کے مجرم ہیں تو آپ کے حوالے کریں گے. اب وہ اگر مدینے آتے تو بھی پکڑے جاتے، مکے جاتے تو اذیت کا شکار ہوتے. وہ جا کے جنگل میں بیٹھ گئے، اب زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا؟ تو زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی کسی کو چھینا چھپٹی تو کرنی ہے نا. وہاں گھن تو برسنا نہیں، من و سلوا تو اترنے نہیں. تو جو قافلے گزر رہے ہیں انہی سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے. تو اب وہ جب مشرکین تنگ آ گئے ان کی ان کارروائیوں سے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ان کو اپنے ساتھ رکھ لیں، ہم وہ معاہدہ وہ شیخ ختم کرتے ہیں. اس کے بعد کیوں نہیں انہوں نے یہ کام کیا؟ تو گویا یہ صرف ان حالت اضطرار میں. اچھا، اس کا اگر کوئی اطلاق ہو سکتا ہے تو حماس پر ہو سکتا ہے، جن کو محصور کر دیا گیا، جن کا دانا پانی بند کر دیا گیا،
جن کے لیے کوئی جینے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں چھوڑا گیا، دنیا ساری سے کاٹ دیا گیا، اور یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ان کو یہاں سے نکال کر جا کے صحرائے سینا میں آباد کرنا ہے، مصر کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا۔ تو یہ اس چیز کا اگر اطلاق کسی پہ ہو سکتا ہے تو ان پہ ہو سکتا ہے، باقی جو کسی نے کرنا ہے تو پھر وہ شرائط پوری کرے، بنیان مرصوص والی پھر کرے گا۔ یہ تو ہوئی اس فرض کفایہ والے اور جو اپنا قتال والی جہاد کی۔ لیکن یہ کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاد ہے کیا، اس کو سمجھ لیں، کیونکہ ہم یہ بات کر چکے ہیں اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھیے، جہاد کا معنی ہے کشمکش کرنا، کشاکش کرنا، مقابلہ کرنا، جد و جہد کرنا، اور جد و جہد کسی کے مخالف کرنا۔ ایمان دل میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا جو میدان سجتا ہے جہاد کا، وہ ہمارا اپنا باطن ہے، میرے نفسانی خواہشات ہیں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، رہنے سہنے میں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کا بہت حکم کرتا ہے۔ اب یہ حکمران نہیں، یہ اندر والا نفس حکم جو ہے نا وہ حکم دیتا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو اسی نفس کے مطیع ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفسی کو اپنا الہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو سارا اس وقت دنیا میں ڈنڈورا پٹ رہا ہے، لبرلزم، سیکس فری سوسائٹی، لوگوں کو کرنے دو جو کرتے ہیں، کیوں روک ٹوک کرتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہی نفس کی غلامی ہے یا نہیں ہے؟ میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میرا ملک میری مرضی۔ تو یہ جو مرضی ہے اس کی غلامی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی اطاعت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اب اگر اللہ تعالیٰ کا وہ ایمان آپ کے اندر آ گیا، اللہ نے کچھ احکام دیے ہیں، وہ نفس کی مرضی کے خلاف ہے۔ ایک ہے اللہ کی مرضی، ایک ہے میرے نفس کی مرضی۔ مرضی سے ٹکرا گئی۔ جہاں مرضی سے ٹکرائے وہاں ہوتا ہے جھگڑا۔ جہاد تو اس کے نتیجہ ہے۔ اب دیکھیں نا، گھر میں ایک میری مرضی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ گھر میرا ہے تو میری مرضی چلے گی، میری بیوی سمجھتی ہے گھر میرا ہے تو میری مرضی چلے گی، تو مرضی پھر پھٹا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ پڑ جائے گا۔ تو اسی طرح باطن میں میرا نفس ہے، اور وہ بہت زیادہ، وہ امیر ہے، امیر نہیں امارہ ہے۔ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، امیر تو ہلکا لفظ ہے نا، امارہ، فعال، بہت زیادہ جو ہے نا حکم دینے والا یہ نفس ہے، اور برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اللہ برائی سے روکنے والا ہے۔ تو میں اگر ایمان لایا ہوں تو یہ تو ممکن نہیں کہ میرے اندر کشمکش نہ ہو۔ یہ صبح نماز کے لیے اٹھنا کوئی آج کل خاص طور پہ، وہ بھی راولہ کوٹ میں، آسان کام تو نہیں ہے۔ چلیں اب پھر بھی خوشحالی آ گئی ہے، پانی گرم ہوتا ہے، نہ ہو گرم تو ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا کوئی آسان کام ہے؟ بندہ کہتا ہے کوئی نہیں یار 10 بجے پڑھ لیں گے نماز، اللہ غفور رحیم ہے۔ چلے نماز کا تو معاملہ پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم اٹکا لیں گے۔ مطلب میں فرض کریں ایک میں ہوں، آپ ہیں، کوئی ہے، وہ کسی ایسے محکمے میں ہے جہاں رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے، اسے رشوت کے مواقع بھی ملتے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں رشوت کھاتے ہوئے۔ اب اسی حساب سے اس کے گھر کا سٹینڈرڈ ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، جہاں بچوں کو تعلیم دلاتا ہے، جو اس نے اب ایک بن جاتا ہے نا، پھر وہی سوسائٹی بن جاتی ہے۔ اب ایک دن اس نے کسی مولوی صاحب حق پرست کی تقریر سنی، اس کا ایمان جاگ گیا۔ اب رات کو اسے خیال آیا یہ رشوت تو کلاہما فی النار ہے، یہ چھوڑنی ہے۔ اب وہ رشوت چھوڑنا چاہتا ہے۔ تنخواہ میں تو بچے اسکول میں ان کی فیسیں بھی نہیں دی جا سکتی، کچن چلانا ہی مشکل ہے، 2 وقت کی روٹی مشکل ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی اندازہ ہے یہ کیسا جہاد ہے؟ ہم نے لوگ پاگل ہوتے دیکھیں، میں یہ بالکل میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، پاگل ہوتے دیکھیں اس جہاد میں۔ اب میں آپ کو ایک فرق بتا دوں، مکے میں ایمان لانے کے نتیجے میں جب آپ اعلان کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مار پڑتی تھی۔ آج جائیں ادھر کھڑے ہو کے نعرے ماریں لا الہ، لوگ جلیبی لے کے آ جائیں گے۔ لیکن آپ کہیں میں اسلام پر عمل کروں گا، وہی مار آج بھی ہے۔ اور یہ مار مارنے کے لیے تھانے دار نہیں آئے گا، آپ کے اپنے لوگ بھی نہیں آئیں گے، عزیز و اقارب آئیں گے۔
آپ کی والدہ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو گیا، کسی نے جادو، بچہ میرا بہت لائق تھا، اتنے مہینے کے بعد کمائی کر کے آتا تھا، یا کسی مولوی نے جادو کر دیا ہے، بس اتنے سرے لے کے آتے. بیوی کہے گی میں نے تو سیٹ سے شادی کی تھی، کنگلے سے نہیں کی تھی. یہ سننا پڑے گا پھر. نہیں، مجھے یہ روز مرنے والا جہاد ہے یا نہیں ہے؟ روز مرنے والا جہاد ہے. اور اگر ایمان ہو، یہ اس جہاز کو بندہ جہاد کو بائی پاس کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہاں، آپ کو بہلاوے میں لگایا جاتا ہے. بہلاوا کیا ہے؟ نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لو، جنت ہے. تو چلیں، یعنی تھوڑی بہت رشوت مجبوری ہے، لے لیتے ہیں. ہاں، آیت الکرسی ایک چھوڑ کے 2 پڑھ لیں گے. صبح فجر کی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، مسجد میں بیٹھے رہنا، اشراق پڑھ کے جانا، کل والے سارے گناہ صاف، بالکل صاف، چھٹی ہو گئی. تو آپ کو کیا تکلیف ہے وہ والا مشکل جہاد کرنے کی؟ ٹھیک ہے نا. یہ بس اتنا سارا ہی وقت لگانا ہے، پچھلے دن کے سارے گناہ چھٹی ہو گئے، معاف ہو گئے. اور بھائی یہ ساری باتیں حق ہیں، صحیح ہیں، لیکن ان کا تناظر یہ نہیں ہے. وہ بندہ جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ وہ جہاد کر رہا ہے، وہ اندر والا جہاد، برائیاں بس پڑتے چھوڑے ہوئے ہے، کہیں غلطی سے، کہیں غفلت سے، کسی وقت جذبات کی شدت سے کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وضو کرنے سے اور اشراق پڑھنے سے اور آیت الکرسی پڑھنے سے. یہ جان بوجھ کر بغاوت کرنے سے والے گناہ نہیں معاف ہوتے توبہ کے بغیر. اور جو آیت ہمیں مشکل لگے وہ کہتے ہیں ہم یہ یہودیوں کے لیے آئی ہے. وہ یہودی کسی اور خدا نے بنائے ہیں؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں یہودی کس نے بنائے ہیں؟ تو اللہ کے ضابطے ان کے لیے اور ہیں، ہمارے لیے اور ہیں. جن میں پیغمبروں کا تار ٹوٹا ہی نہیں، انی فضلتکم علی العالمین. وہ کام کریں تو ان کے لیے تو سزا ہو، ہم وہ کام کریں تو ہم بچے بچائیں. تو یہ انہی والے خناس ہے یا نہیں؟ جیسے وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پوچھا جائے گا، آگ میں گنتی کے دن ڈالے چند دن ڈالیں گے وہ. تو کیا ان کو سے کہا؟ ان کی بھی یہی روش تھی. انہیں کہا بلا من کسب سیئۃً، کیوں نہیں، جس نے ایک بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب شروع کر دیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اس گناہ نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ. یہ یہودیوں کے لیے ہے، تو آپ کے لیے کیا ہے؟ جنت. تو پھر یہودی تو آج بہتر پوزیشن میں ہیں، ہم برے پوزیشن میں کیوں آ گئے؟ یہ دنیا ہمارے لیے کیوں دوزخ بنا دی گئی ہے؟ اس لیے بنائی گئی ہے. یہ بھی یہودیوں کے لیے تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا یہ مطلب بعض پر عمل کرتے اور بعض پر عمل نہیں کرتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، جو کوئی تم میں سے یہ کرے کہ اللہ کے کچھ احکامات مانے اور کچھ نہ مانے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں اللہ اسے ذلیل کرے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اسے سب سے زیادہ سخت عذاب میں ڈالے. دنیا میں آج ذلیل کون ہے؟ تو کیوں ہے؟ یہ وجہ ہے. لیکن ہم آنکھیں بند کر کے رکھیں گے، ہم جوش کا مظاہرہ کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، نہیں سنیں گے. تو جو خود اپنے آپ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد نہیں کر سکتا، وہ جا کے جہاد کرے اللہ کے دشمنوں سے، تو اللہ اس کی مدد کرے گا. تو پچھلے 200 سال کے جہادوں کا نتیجہ نکال کے دیکھ لیجیے. آج بھی پوری دنیا میں قربانی سب سے زیادہ مسلمان دے رہے ہیں، سب سے زیادہ قربانی دینے والے مسلمان ہیں. لیکن کہیں ان کی وہ کوشش رنگ نہیں لا رہی. وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے. جب اللہ تعالیٰ کے احکام توڑے جائیں تو اللہ تعالیٰ مدد نہیں دیتا، عذاب دیتا ہے. یہ بھی حدیث ہے.
حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مجھے حکم دیا کہ فلانی 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 بستی ان کے رہنے والوں پر الٹ دو. تو حضرت جبریل فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا باری تعالیٰ ان بستیوں میں سے ایک بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے جس نے پوری زندگی کبھی پلک جھپکنے کی دیر برابر بھی معصیت نہیں کی ہے. اس سے زیادہ نیک آدمی کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا اس پر بھی پلٹو باقیوں پر بھی پلٹو. وجہ بتائی میری غیرت میں کبھی اس کا چہرہ متغیر نہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، گیہوں کے ساتھ پھر گن بھی پسے گا. جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں مسلمان اس لپیٹے میں آئے ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگرچہ کہ آگے اچھے دن بھی آئیں گے لیکن ابھی جو کچھ بھی ہے وہ یہ لپیٹا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے غداری کی ہوئی ہے یہ اس کے نتائج ہیں جو نکل رہے ہیں. یہ جہاد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تجاہد نفسک لطاعت اللہ، تو جہاد کرے اپنے نفس کے ساتھ کہ اس کو اللہ کا فرما بردار بنا دے. اس کو آپ بائی پاس کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہم کیے ہوئے آج شریعت پر عمل کرنا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے، اور اس پر کہیں سے کوئی تعدیبی کاروائی باہر سے نہیں ہوگی، اندر گھر سے ہوگی. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. وہ کہیں گے یہ نکو ہو گیا، یہ کسی کام کا نہیں رہا، تھا لائق تھا لیکن بالکل نکما اور ہڈ حرام اور کما پجیا. یہ سننا پڑے گا. تو اللہ کے لیے سنیں. اگر اس وقت لوگوں نے سنی ہے اذیت ناک باتیں تو آپ کو بھی سننی پڑیں گی، لیکن اگر یہ کریں گے تو شریعت پر عمل کریں گے تو سننی پڑیں گی. اگلی بات یہ جو پورا معاشرہ ہے نا، یہ جتنے رشتہ دار ہیں، یہ اب سپورٹ کس کی کر رہے ہوں گے؟ اللہ کی سپورٹ کر رہے ہیں یا اپنے نفس کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ جو آپ کی نفسانی خواہشات ہیں ان کو سپورٹ دے رہے ہیں نا، یہ ان کے سپورٹر ہو گئے. تو آپ کے نفس کو تقویت دینے والے یہ آپ کا معاشرہ سارا ہو جاتا ہے. اور اگلی بات، اس نفس میں کوئی پھونکیں بھی مارتا ہے یا نہیں مارتا ہے؟ وہ کون ہے؟ شیطان اس میں پھونکیں بھی مارتا ہے. وہ خود نفس حکم دینے والا ہے لیکن وہ اس نفس کو آ کر شیطان بھڑکاتا بھی ہے، مشتعل بھی کرتا ہے. تو یہ اندر کی جنگ 3 محاذوں پر ہے. یہ کرگل، کشمیر اور سیالکوٹ تینوں محاذ اکٹھے کھلتے ہیں. سیجیتی جنگ ہے. اور کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا. وہ آیت الکرسی پڑھ کے جو شیطان بھاگ جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، یہ والا ساتھ ہوتا ہے. یہ جو قرین ہے نا، یہ ساتھ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوئی کسی مسئلے میں کوئی بات ہو رہی تھی تو آپ نے یہ بات کہی ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے. تو پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، میں نے مسلمان بنا لیا. یہ نفس بھی شیطان ہی ہے نا، جب برائی کا حکم کر رہا ہے تو شیطان ہے نا. اس کو مسلمان ان تجاہد نفسک لطاعت اللہ، یہ مسلمان ہو گیا تو اس کے ساتھ جڑا ہوا شیطان بھی مسلمان ہو جائے گا. جب آپ مر جائیں گے تو وہ نیک جنات میں شامل ہو جائے گا. اور اگر یہ آپ اپنے نفس کے آگے لیٹ گئے تو وہ اس کا شیطان اس پر غالب آ گیا. جب آپ مریں گے تو وہ شیطنت کے منصب پر فائز ہو جائے گا. اور اس کو پکڑنے کے لیے پھر وہ چلے کرتے ہیں نا وہ عامل لوگ. تو یہ سمجھ لیجئے ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان پیدائشی طور پر اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو مسلمان بنانا پڑتا ہے، نہیں تو وہ بندے کو گڑھے میں گرا دیتا ہے. اور اس کے لیے جہاد جو ہے یہ افضل جہاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ ہو گیا جی پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ جہاد کا کیا ہے؟ جب آپ باہر نکلیں گے، برائی کو دیکھیں گے، آپ کہیں گے یہ برائی، یہ بے پردگی بہت نقصان دہ. ادھر ہی ایک نیا جو ہے نا پڑھا لکھا آدمی، گریجویٹ ہی نہیں PhD بندہ آئے گا، وہ کہے گا کہ یہ مولویوں نے ترقی کے رستے میں جو ہے نا روڑے اٹکائے ہوئے ہیں. نہیں تو دیکھیں نا یورپ میں بے پردگی ہے، وہ کتنی ترقی کر گئے. آپ توحید کی دعوت دیں گے، لوگ شرک کی دعوت دینے والے ہوں گے. آپ جو ہے نا وہ اتباع سنت کی دعوت دیں گے، لوگ بدعات کی طرف لوگوں کو مائل کرنے والے ہوں گے. اور کیا کیا طریقے ہوتے ہیں. مطلب کوئی
یعنی یہ ایک علیحدہ کتنا بڑا میدان ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 1993 میں میرے دادا جی فوت ہو گئے، تو ہم نے کوشش کی کہ جی یہ جو ہوتی ہے نا یہ رواج جتنے بھی ہیں یہ ختم کیے جائیں، اور اس میں باقی تو چلیں خیر ہے، یہ چاول ختم کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو بہت سارے حربے کر کے بہرحال وہ مولوی صاحب جو تھے ہمارے، ان کے ساتھ میں نے ایک علیحدہ طریقے سے بات کی کہ یہ پیسے اگر مسجد کو دے کے قالین بچھا دیے جائے، کھمبے پہ وہ پنکھے لگا دیے، وہ انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ میرے ماموں تھے، وہ بھی کافی انفلوئنشل، تو ان کو میں نے کہا کہ رستہ بنایا جائے، کنواں کھودا جائے، وہ ذرا دوسری مزاج کے، انہوں نے کہا ہاں بالکل بالکل یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ ادھر سے تو میں نے سارا میدان ہموار کر لیا۔ کوئی میرا چوتھے پانچویں دن ایک صاحب ہمارے پڑوس سے والد صاحب کے پاس آئے کہ آپ کے والد صاحب جو ہے نا میرے خواب میں آئے، اور وہ بہت پریشان تھے کہ پیچھے کسی نے ختم نہیں پڑے، اب اس کا میں کیا کروں۔ وہ تو ہماری دادی نے ہمت کی، وہ پوری طرح ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی، نہیں تو ہمیں تو لوگوں نے نہ ستیاناش پھیر دینا سر۔ میں نے صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات کا بتایا ہے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ اب آپ شادی بیاہ کی رسومات، بدعات جو شادی بیاہ میں آئی ہوئی ہیں، انہیں ختم کرنے کی ذرا بات کر کے تو دیکھیں۔ ہم نے بڑے بڑے فن خانوں کو دیکھا ہے، کہتے ہیں نہیں یار بات تو ٹھیک ہے پر عورتیں نہیں مانتی۔ اب یہ اندرا گاندھی کو منانے جائیں گے، ہاں، جن سے اپنے گھر والی نہیں مانتی۔ یہ والا جو کام ہے یہ زیادہ صبر کا کام ہے۔ آپ کو بہت اس میں جتنی اذیت ہوتی ہے، لوگ آگے سے جس طرح کی باتیں سناتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیدھی بات کریں، اگلا بندہ ٹیڑھی بات کرے۔ یعنی آپ سوچیں، وہ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہوں اور 2 + 2 بڑی مشکل سے 4 سکھائیں، انہیں فارغ ہوں، اور پیچھے سے گولا اٹھے وہ کہے 2 + 2 5، تو اس کے بعد آپ اسے مرغا بنا کے اس کی درگت بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ بھئی ایک سیدھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، آدھا گھنٹہ ہو گیا سمجھاتے ہوئے۔ یہ روز ہو رہا ہوتا ہے نا۔ دین کی بات سیدھی بات ہے، دین قیم ہے، سیدھی بات ہے۔ جو آ کے اس میں ضد کرتا ہے وہ ٹیڑھی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کا ذہن سیدھا ہوا ہے اس کے غصے کا آپ اندازہ لگائیں نا، اسے کتنے اس پہ تپ چڑھتی ہے کہ یہ سیدھی بات اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی۔ اگر وہ تپ نکال دے تو وہ شیطان کا فائدہ ہو جاتا ہے، اسے تھامنا ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے خیر بہت ہی میں نے ایک سطح آپ کو بتائی ہے کہ کیا کیا اس میں معاملات ہیں۔ پھر مختلف سطحوں کے لوگ ہیں۔ آپ کسی کو واز کے ذریعے سے بات ہوتا ہے نا، دل نشیں پر آیا، خوبصورت انداز میں بات دل میں اتر جاتی ہے، لیکن بعض جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، دانشور لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو لاجک سے، دلیل سے سمجھانا پڑتا ہے۔ اور آج کی لاجک اور دلیل کہاں پہنچی ہوئی ہے، دیریت کہاں پہنچی ہوئی ہے، الہاد کہاں پہنچا ہوا ہے، اس کے پیچھے فزکس، کیمسٹری کھڑی ہیں، سائنسز کھڑی ہیں، وہ بے بنیاد تو نہیں ہیں۔ یہ ایک آپ وہ اس کے کیا ہے، نظریہ ارتقاء ہی کا رد کرنے کھڑے ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، لگ پتہ جائے گا سیاسی نظام کے اندر کیا خرابیاں ہیں، معاشی نظام کے اندر کیا خرابیاں ہیں۔ پوری زندگی اگر ایک بندہ لگائے نا ایک گوشے میں، تو وہ اس میدان کے جہاد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جو مکہ میں ہو رہا تھا بڑا جہاد، وہ یہ تھا، تبلیغ کا جہاد، دعوت کا جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جہاد۔ اچھا جی، اب ٹائم تو بہت تھوڑا رہ گیا ہے، میرا خیال ہے اس پہ ہمیں ایک نشست بھی رکھنی پڑے گی، اور میں چند باتیں یہ ضرور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جہاں یہ جو قتال ہوتے ہیں نا، اس کے 2 قسم کے قتال ہوتے ہیں، ایک کو اقدامی کہتے ہیں، ایک کو دفاعی کہتے ہیں، دفاعی جہاد۔ اقدامی کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا ہوتا ہے۔ دفاعی جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جو مسلمانوں کا علاقہ ہے، جس کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے تو وہاں اللہ کا کلمہ سربلند ہوگا، تو اس کو سربلند رکھنے کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے وہ دفاعی جہاد ہوتا ہے۔ دونوں کی شرائط مختلف ہیں، پہلے والے کے لیے شرائط اور ہیں، یہ اقدامی کی، یہ والی تو پھر یہ تو ایک مجبوری ہے، یہ تو اضطرار کی کیفیت ہے، وہ تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے، پورا جائزہ لے کے کرنا ہے۔ یہ تو اب حملہ دوسرے نے کیا، آپ نے دفاع کرنا ہے، اس کے مسائل اور ہیں۔ ایک تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ بات ابھی آپ کے سامنے رکھ دوں، تفصیلات پھر ہم آگے اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں کر لیں گے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو قتال ہے، جنگ و جدال، یہ انسانیت کے اندر، انسانوں کے ہاں بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ مرنا، مارنا، قتل کرنا، یہ انسان پسند نہیں کرتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی جو اجازت دی ہے اس کو آخری نمبر پہ دیا ہے، یعنی پہلے آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی ہو، اور پھر وہ جسے کہتے ہیں نا گھی کو سیدھی انگلی سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد جب کوئی صورت نہ باقی بچے تو آخر میں انگلی کو ٹیڑھا کرنے کی بھی اجازت ہے، وہ اجازت دی گئی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کو اجازت دی گئی جن پر ظلم کیا گیا ہے کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک دم نہیں دی گئی تھی، آج رفتہ رفتہ دی گئی تھی۔